وہ جو کبھی رابن ہوڈ کہلایا اور کبھی بھائی، جو 30 سال سے زائد عرصے سے خود ساختہ جلا وطنی کا شکار، جس نے پاکستان کے سب سے بڑے شہر پر حکمرانی کی۔ کراچی جو معاشی شاہرگ تھا، اس شاہرگ کو اپنے حساب سے دبایا اور اپنے حساب سے سانس لینے دی۔ آج اس شخص کی کہانی ہے جس نے لندن میں بیٹھ کے جب خطاب کیا تو پن ڈراپ سائلنس پاکستان کے تجارتی مرکز میں ہوئی، جس نے جب چاہا کاروبار چلنے دیا، جب چاہا روک دیا، جو پاکستان کا سب سے متنازع سیاستدان ہے۔ جی ہاں، ہم بات کریں گے کراچی کے بھائی الطاف حسین کی۔ پاکستان کا دشمن ثابت کیا گیا صرف اس لیے کہ میں نے ان بڑے جاگیرداروں کے آگے سر جھکانے اور اپنا نظریہ بیچنے سے میں نے انکار کیا۔ اس فیکٹ سے بہت کم لوگ واقف ہیں کہ 1970-71 میں ملٹری ٹریننگ کورس کرنے کے بعد الطاف حسین نے پاک فوج کی بلوچ ریجمنٹ جوائن کی۔ الطاف حسین کی کہانی میں سب سے پہلے ان کا تعلیمی سفر جاننا ضروری ہے، کیونکہ الطاف حسین نے جو کچھ بھی حاصل کیا اس کا مرکز اور محور تعلیمی ادارے تھے۔ 1974 میں جب انہیں میڈیکل میں ایڈمیشن نہ ملا تو میڈیکل کالج کی ریجیکشن کے بعد انہوں نے بی ایس سی مائکرو بایولوجی میں داخلہ لیا۔ بی ایس سی کی کمپلیشن کے بعد الطاف حسین پہنچے جامعہ کراچی، جی ہاں یونیورسٹی آف کراچی، جہاں پہ الطاف حسین کو بھائی بننا تھا۔ اس کے بعد الطاف حسین نے یونیورسٹی آف کراچی میں فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا۔ جامعہ کراچی میں ہی الطاف حسین بھائی بننے کے سفر پہ روانہ ہوئے۔ انہی دنوں میں شہری آبادی کا ایک بڑا حصہ کوٹا سسٹم کے خلاف سراپا احتجاج تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد، سکھر اور دیگر شہروں میں سے نوکریوں کے حصول کے حوالے سے بھی شکایتیں آ رہی تھیں۔ الطاف حسین نے شہریوں کی نبض پہ ہاتھ رکھا، انہیں پرکھا، جانچا اور 11 جون 1978 کو اے پی ایم ایس او کی بنیاد رکھی۔ کئی برس تک الطاف حسین اور ان کی نیو بورن آرگنائزیشن کو جماعت اسلامی سے ٹکراؤ کا سامنا رہا۔ جامعہ کراچی میں کشیدگی بڑھ چکی تھی۔ الطاف حسین کی تنظیم اپنا رستہ بنانے کی کوشش کرتی تو اسلامی جمعیت طلبہ اس کے راہ میں رکاوٹیں ڈالتی، اور ان دونوں تنظیموں کی وجہ سے اس دور میں تعلیمی اداروں کا ماحول خراب ہونا شروع ہو گیا۔ شہری سندھ کے احساس محرومی کے جواب میں الطاف حسین نے جاگیردار اور ملا گٹھ جوڑ کے خلاف پرکشش نعرے لگائے۔ لوگ اس سے بہت امپریس ہوئے کہ یہ ہم میں سے ہے، الطاف حسین ہماری آواز ہیں۔ الطاف حسین نے اس ٹائم پہ فیوڈلزم کے خلاف آواز بلند کی اور بہت سے چہروں کو بے نقاب کیا، لیکن الطاف حسین اپنے مشن پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے مار بھی کھائی جمعیت سے، لیکن فیصلہ یہ کیا کہ اب یہ کارواں رکنے والا نہیں، اور یہ طے کیا کہ ہماری تنظیم کو پھلنا پھولنا ہوگا۔ یہ صرف جامعہ کراچی اور سندھ کے تعلیمی اداروں تک محدود نہیں رہے گی۔ میں اس تنظیم کو سیاسی پلیٹ فارم بناتے ہوئے شہروں کے گلی کوچوں میں پھیلانا چاہتا ہوں۔ ہر شہری کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرے پیچھے الطاف بھائی کھڑا ہے۔ اور جو خالص خون رکھتا ہے وہ بدترین اذیتیں برداشت کرتا ہے۔ اور پھر 3 فروری 1981 کو الطاف حسین کی تنظیم کو تعلیمی اداروں سے بے دخل کر دیا گیا۔ اب کسی بھی تعلیمی ادارے میں الطاف حسین کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی پرمیشن نہیں رہی، لیکن پلان کے مطابق الطاف حسین نے کالجز اور یونیورسٹیوں سے نکلنے کے بعد گلی محلوں میں کارنر میٹنگز، چھوٹے چھوٹے جلسے جلوس اور ریلیز کا انعقاد شروع کر دیا، جس کا بھرپور رسپانس آ رہا تھا۔ 1983 میں الطاف حسین امریکہ چلے گئے اور پھر 18 مارچ 1984 کو اے پی ایم ایس او کو بدل کر ایم کیو ایم میں یعنی مہاجر قومی موومنٹ میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ پاکستان میں مارشل لاء کا دور تھا۔ الطاف حسین ایم کیو ایم کے قیام کرتے وقت امریکہ میں موجود تھے۔
پاکستان سے غیر حاضر تھے، لیکن اس ساری تنظیم سازی کے پیچھے سب سے بڑا چہرہ ڈاکٹر عمران فاروق کا تھا۔ وہ سارے معاملات الطاف بھائی کی کنسلٹیشن کے بعد طے کر رہے تھے۔ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے اپنے ایک انٹرویو میں اس بات کو تسلیم کیا کہ اب یہ بات ماننے میں کوئی حرج نہیں کہ اس وقت کے مارشل لاء ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کا ایم کیو ایم کے حوالے سے نرم گوشہ تھا۔ اگر پیپلز پارٹی کراچی یا سندھ میں کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتی یا ان کے اسٹوڈنٹ ونگز متحرک ہوتے تو ان کی باز پرس فوراً شروع ہو جاتی، یعنی ان پہ سختیاں کی جاتی، لیکن ہم چپکے سے اپنے کام پہ لگے رہتے۔ امریکہ سے پاکستان واپس آتے ہی ایک دفعہ پھر بھائی بھائی ہو رہی تھی۔ ہر طرف ایم کیو ایم کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ الطاف حسین گلی محلوں میں بچے کی زبان پہ تھے اور ان کا جوش خطابت لوگ کاپی کیا کرتے تھے۔ کراچی میں لوگ دیگر سیاسی رہنماؤں کو بھولنے لگے کہ یہ شہر الطاف بھائی کا شہر ہے۔ پھر کارنر میٹنگز، ریلیز کے بعد اگلا مرحلہ مظاہروں کا تھا، اور مزار قائد پر ایک مظاہرہ کرتے ہوئے الطاف حسین نے قومی پرچم کو نظر آتش کر دیا، جس کی پاداش میں الطاف حسین کو ملٹری کورٹ نے 3 ماہ اور 5 کوڑوں کی سزا سنائی۔ اربن سندھ میں لسانی سیاست اپنے عروج پہ جا چکی تھی اور ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی آمنے سامنے بھی تھے۔ اب جماعت اسلامی کو بھی ایم کیو ایم کی طرف سے بھرپور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا۔ اب الطاف بھائی صرف تشدد نہیں سہتے تھے، بلکہ مقابلے میں جماعت اسلامی کے بھی سخت دن آ چکے تھے۔ سہراب گوٹ آپریشن اور دیگر وجوہات کی بنیاد پر لوگوں میں ڈر اور خوف بڑھنے لگا، اور اس حوالے سے الطاف حسین انہیں یقین دہانی کرانے لگے کہ میں ہوں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اور جو خالص خون رکھتا ہے وہ بدترین اذیتیں برداشت کرتا ہے، مگر غداری نہیں کرتا، بے وفائی نہیں کرتا۔ اس سارے ماحول میں فیئر فیکٹر کو بہت امپورٹنس حاصل تھی۔ خوف کی فضا نے الطاف حسین کو کراچی شہر پر مزید مضبوط بنا دیا، اور یہی وہ وقت تھا جب ایم کیو ایم یونٹ اور سیکٹر سطح پر اپنی تنظیم سازی کرنے لگی، اور اس کے پیچھے وہی دماغ تھا، ڈاکٹر عمران فاروق۔ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما عمران فاروق کو اگر اس تنظیم سازی کا کریڈٹ جاتا ہے تو ان کے حوالے سے ایک بڑا ڈسکریڈٹ بھی موجود ہے، کیونکہ انہوں نے ایم کیو ایم کے آئین میں ایک تباہ کن شک بھی شامل کر دی تھی، جس کے مطابق الطاف حسین ساری زندگی اس پارٹی کے سربراہ رہیں گے۔ الطاف حسین پارٹی کے کسی بھی عہدیدار کو جواب دہ نہیں ہوں گے، اور اس شک کے مطابق الطاف حسین کا فیصلہ ہی حتمی ہوگا۔ کسی بھی سیاسی جماعت کے پھلنے پھولنے کا اندازہ ایک بہت بڑے کامیاب جلسے سے لگایا جاتا ہے، جیسے پاکستان تحریک انصاف کو دیکھ لیجئے، وہ بھی اکتوبر 2011 میں کیے گئے ایک جلسے کے بعد اپنی اصل ہائپ بنا پائی تھی۔ اسی طرح سے 8 اگست 1986 کراچی اور ایم کیو ایم کی تاریخ کا سب سے بڑا دن، جب نشتر پارک میں موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور الطاف حسین نے اس شدید بارش میں 2 گھنٹے لگاتار لفظوں کی جادوگری دکھائی۔ تمام مجمع الطاف حسین پر نچھاور ہو رہا تھا۔ الطاف حسین نے جاگیردار اور ملا پر شدید حملے کیے۔ آپ کو لوٹنے والے اپنے انجام کو جا رہے ہیں۔ الطاف حسین نے وہاں پہ اپنی پارٹی کی سمت کا تعین کیا۔ اس جلسے سے ایم کیو ایم کی طاقت میں اتنا اضافہ ہوا کہ اگلے سال ہونے والے لوکل باڈیز الیکشن یعنی بلدیاتی انتخابات میں ایم کیو ایم نے پورے شہر سے کلین سویپ کر دیا، اور جیتنے کے بعد ایم کیو ایم کی جانب سے کراچی شہر کا پہلا میئر منتخب کیا گیا ڈاکٹر فاروق ستار کو۔ 1988 میں ملک میں ایک لمبے عرصے کے بعد جماعتی بنیادوں پر جنرل الیکشن ہوئے، اور الطاف حسین کی ایم کیو ایم نے
کراچی اور حیدرآباد کی تمام نشستیں جیت لیں، بلکہ سندھ کے دیگر شہروں سے بھی ایم کیو ایم نے زیادہ سیٹیں نکالیں، اور اس طرح سے 1988 کے الیکشنز کے نتائج کے سلسلے میں ایم کیو ایم کے پاس سندھ کی شہری آبادی کا تمام سکور آ گیا اور 10 سیٹیں پیپلز پارٹی کے حصے میں گئیں۔ اس کے بعد حیدرآباد میں حیدر بخش جتوئی چوک پر الطاف حسین کو جلسہ کرنا تھا، جس پر جاتے ہوئے ان کے قافلے پر سہراب گھوٹ میں فائرنگ ہو گئی، جس کے نتیجے میں حیدرآباد میں 250 کے قریب اور کراچی میں 150 کے قریب لوگ ہلاک ہوئے۔ جنرل اسلم بیگ نے سب کو مہران بینک سکینڈل والے یونس حبیب کے گھر مدعو کیا تھا۔ یہ لوگ جب وہاں پہنچے تو جنرل اسلم بیگ نے یعنی اس وقت کے آرمی چیف نے الطاف حسین سے کہا کہ آپ لسانی سیاست کو اب خیر باد کہہ دیجئے اور قومی دھارے کی سیاست شروع کیجئے، آپ بڑا کھیلیے۔ جس کے جواب میں الطاف حسین نے کہا ہمارے پاس اتنے وسائل کہاں ہیں کہ ہم قومی دھارے کی سیاست کر سکیں۔ یہ سننا ہی تھا کہ جنرل اسلم بیگ نے یونس حبیب کی طرف دیکھا اور یونس حبیب نے پیسے نکال کے الطاف حسین کو دے دیے، جس کے بعد ان کی پارٹی میں تھوڑے اختلافات نے بھی جنم لیا۔ آفاق احمد نے واپسی پر کہا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ہماری سیاست مہاجر کے نام پہ شروع ہوئی تھی، آپ قومی دھارے کے چکر میں کئی اور دوسرے ہاتھوں میں کھیلنا شروع ہو گئے۔ الطاف حسین نے اب علاقائی کنٹرول کی پالیسی اپنائی اور روز بروز ان کی غلطیاں بڑھتی گئیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کو انہوں نے مس کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیا، جس کی واضح مثال میجر کلیم کو لانڈھی کے علاقے سے اغوا کرنا بھی تھا۔ اکتوبر 1990 کے انتخابات ہوئے، جس میں نواز شریف کی قیادت میں اسلامی جمہوری اتحاد نے کامیابی حاصل کی اور 1990 میں پھر الطاف حسین دوبارہ اہم ہو گئے اور مرکز میں نواز شریف کی حکومت میں شمولیت اختیار کر لی۔ سیاسی طاقت کے زور پر الطاف حسین اس زوم میں مبتلا ہو گئے کہ اب یہ شہر کمپلیٹلی ہمارا ہو چکا ہے، تو انہوں نے ریاستی ادارے جیسے کہ پولیس وہاں پر بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھاتے ہوئے اس کو بھی قابو میں لانے کی کوششیں شروع کر دی، اور اس طرح سے شہریوں کی شکایات بھی ان کے حوالے سے بڑھنے لگی۔ اس آپریشن کے متعلق ابھی ٹھوس خبریں باہر نہیں آئی تھیں، لیکن 1991 میں ہی اس وقت کے وزیر اعلیٰ سندھ جام صادق نے الطاف حسین کو بتایا کہ آپ جانتے ہیں کچھ بڑا ہونے والا ہے، ایک بڑے آپریشن کی تیاری ہے، میرا مشورہ ہے کہ آپ پاکستان سے بیرون ملک چلے جائیے۔ الطاف حسین نے جام صادق کے مشورے کو ویلیو دی اور وہ لندن کے لیے روانہ ہو گئے۔ 1999 کا سال جب الطاف حسین کا اسٹیبلشمنٹ سے چوتھا واسطہ پڑتا ہے۔ 12 اکتوبر کو جنرل مشرف نواز شریف کو ہٹا کر ملک کے اقتدار پر قابض ہوتے ہیں۔ اب ان کو سیاسی سفر کے لیے اپنے ساتھ ٹیم کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلا ہاتھ مشرف نے بڑھایا ایم کیو ایم کی طرف۔ یہ ایم کیو ایم کا ہنی مون پیریڈ تھا جو بس میں آیا۔ انہوں نے اپنی خدمات کے عوض جنرل مشرف سے حاصل کیا، اور مشرف ہنسی خوشی ایک ٹوٹتی ہوئی جماعت جس کا سربراہ ملک سے باہر تھا اس کو نوازتے گئے، یہاں تک کہ مشرف کے ساتھ ایم کیو ایم کا ایک 3 نکاتی اگریمنٹ ہوا۔ اس کے نتیجے میں سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ ارباب غلام رحیم جو سی ایم سندھ تھے، ان کے زیادہ تر اختیارات ایم کیو ایم کے گورنر عشرت العباد کے پاس ہوں گے، اور مشرف غیر معینہ مدت تک عشرت العباد کو گورنر سندھ کے طور پر اپنے ساتھ لے کے چلیں گے۔ ایم کیو ایم کراچی اور سندھ بھر میں دوبارہ سے اپنے مسلس دکھانے لگی، کیونکہ اس وقت کے طاقتور ترین صدر جنرل مشرف ایم کیو ایم کے پیچھے کھڑے تھے، یہاں تک کہ 12 مئی 2007 کو
کراچی میں ہر طرف آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، لیکن مشرف ایم کیو ایم کے نمائندوں کے ساتھ کھڑے اپنے مکے لہرا رہے تھے کہ یہ طاقت ہے۔ لاشیں کراچی کی سڑکوں پر پڑی تھی، لیکن مشرف اور ایم کیو ایم اپنے نشے میں دھت تھے۔ یہاں تک کہ جنرل مشرف نے الطاف حسین سے لندن رابطہ کیا کہ آپ پاکستان واپس آ جائیے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن ان کے ساتھیوں نے ان سے لندن رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ جناب اگر آپ آئے تو آپ قتل کر دیے جائیں گے، جس کی وجہ سے دوبارہ بھائی نے لندن ہی میں سٹے کر لیا۔ پاکستانی شہریوں کو اسی ٹائم فریم میں بوری بند لاشوں سے بھی واقفیت ہوئی۔ ہر طرف بھتے کی پرچیاں چل رہی تھیں، ہمیں ہمارا حصہ دو، سیکٹر آفس کا خرچہ اٹھانا ہے۔ تاجر سہم چکے تھے، عام لوگ بھی ایم کیو ایم کی طاقت سے ڈر چکے تھے، کوئی ان کے خلاف بولتا نہیں تھا۔ اور تو اور پاکستان کا اس وقت نیا گرو کرنے والا مین سٹریم میڈیا بھی صرف اور صرف 9-0 کے پریشر میں رہتا تھا۔ 27 دسمبر 2007 بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن کا دن، یہ ملک کے لیے ایک افسردہ ترین خبر تھی۔ سب لوگ غم میں ڈوب چکے تھے، لیکن میرے خیال میں زیادہ غم اور افسوس میں تھے الطاف حسین، صرف بے نظیر بھٹو کی وجہ سے نہیں، یہ کہ آئندہ آنے والی پکچر کیا ہوگی۔ ادھر پیپلز پارٹی نے 2008 کے انتخابات میں بھرپور اکثریت کے ساتھ حکومت حاصل کی، بھائی کے لیے لندن میں خطرے کی گھنٹیاں بج چکی تھی، کمزور ہونے کے دن واپس آ رہے تھے، اور الطاف حسین کا خدشہ بالکل درست ثابت ہوا۔ آصف علی زرداری نے اس وقت ذوالفقار مرزا کارڈ کا استعمال شروع کر دیا۔ سندھ کے ہوم منسٹر بنتے ہی ذوالفقار مرزا نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور کہا تگڑے ہو جاؤ، اب بد امنی، بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان، ڈکیتی اور بوری بند لاشوں کے خاتمے کے ساتھ ہی تمہاری بدماشی کا دور بھی ختم ہو جائے گا۔ مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ حکومت میں شمولیت کے بغیر ایم کیو ایم کی سروائیول کا ایشو، ادھر عمران فاروق مرڈر کیس میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کی تحقیقات، را کے ساتھ الطاف حسین کے مبینہ رابطے، منی لانڈرنگ کے ابھرتے کیسز، الطاف بھائی کے نروز کریک ہونا شروع ہو گئے۔ وہ کنفیوژن اور ڈپریشن کا شکار تھے، ادھر سے فیصلہ صادر کرتے تو ادھر اس کو ری ایویلویٹ کیا جاتا کہ بھائی کو چیک کرنا ہوگا کس پیس میں اور کس سوچ کے تحت انہوں نے یہ بات کی ہے۔ انہیں گراؤنڈ ریالٹیز کا شاید اندازہ نہیں، اور یہاں پہ الطاف حسین کی شخصیت کا ایک نیا اور کمزور پہلو سامنے آتا ہے، منتشر، مغلوب اور کمپرومائزڈ بھائی۔ پریشرز دن بدن بڑھتے جا رہے تھے، اور یہی وہ دن تھے جب الطاف حسین الکوہلک ہوئے، دن بھر سوچوں میں گم اور رات کو شراب کے نشے میں دھت۔ رضا ہارون اور مصطفیٰ کمال جیسے سینئر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بھائی دن رات شراب پیتے اور اپنا غم غلط کرنا چاہتے۔ یہ ہوا کیا ہے؟ اس عروج و زوال میں اتنا کم وقت کیوں لگا؟ ابھی تو ہم نے اس ملک پر حکمرانی کرنی تھی۔ فرسٹریشن اس لیول پہ لے آئی کہ گردوں کا مسئلہ بھی ہو گیا۔ الطاف حسین ڈائبیٹک بھی تھے، اس کے علاوہ 2-3 اور امراض بھی لاحق تھے۔ ساتھیوں پر بھڑک اٹھتے، شدید غصے میں آ جاتے، اور ٹیلی فونز پر آڈیو یا ویڈیو بیپرز میں آل فال بک جاتے۔ ٹی این ایس میں الطاف حسین کی کہانی کا آخری چیپٹر شروع ہوا جاتا ہے۔ یہ ہے الطاف حسین کا فائنل اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آخری ٹکراؤ، جنرل رحیل شریف۔ 2013 میں سول ملٹری قیادت نے آپریشن رد الفساد کا فیصلہ کیا اور ایک ایفیکٹو ٹرائیکا بنی۔ پرائم منسٹر نواز شریف، انٹیریئر منسٹر چودھری نثار علی خان اور آرمی چیف جنرل راحیل شریف۔ اس دورانیے میں آپریشن سے قبل ہی انہوں نے ایم کیو ایم کو بتا دیا کہ یہ جرائم پیشہ
اور شدت پسند عناصر کے خلاف آپریشن ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ کی سیاسی جماعت میں ایسے عناصر موجود ہیں تو ان سے معذرت کر لیجئے، بلکہ آپریشن کو کامیاب بنانے میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ لیکن بھائی اب باتوں کو اس طرح سے سمجھنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتے تھے، اور انہوں نے اس فیصلے کی اطلاع کو بھی لائٹ لے لیا۔ وہ اپنی دھن میں مگن رہے اور رات 2-3 بجے کال کر کے سب کو 90 بلا لیا کرتے۔ ایم کیو ایم کے کئی سیاسی رہنماؤں نے بتایا کہ ہم جب سیاسی مشاورت اور گپ شپ کر کے رات 12-1 بجے کے قریب اپنے گھروں کو پہنچتے تو جناب کی وہاں سے کال آ جاتی کہ فوراً واپس آؤ، مجھے کوئی حکم صادر کرنا ہے، تو ہمیں دوبارہ سے وہاں پہ اٹھ کے آنا پڑتا۔ اور جب ہم کہتے جی بھائی بتائیے کیا حکم ہے، تو بھائی آل فال باتیں کرتے اور اس کے علاوہ فوج اور پاکستان مخالف بیانیہ بنانے کی بھی ترغیب دیتے۔ کئی دفعہ رات کو ٹی وی چینل پہ بغیر پلان کے آ جاتے۔ اس ساری چیز کا پارٹی کے نروز پر بہت پریشر تھا۔ ہر رکن، ہر کارکن، ہر رہنما پریشان ہونے لگا کہ ادھر آپریشن کی زد میں بہت سارے لوگ نشانہ بن رہے ہیں اور بھائی اپنی من موجی میں گم ہیں، جس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے گورنر عشرت العباد کو پیغام دیا گیا کہ انف از انف۔ ان دنوں میں ایم کیو ایم کے وفود بھائی کو بغیر بتائے لنڈن جایا کرتے اور ان کی منت سماجت کرتے کہ آپ الکوہل چھوڑ دیجئے، لیکن الطاف حسین کمٹمنٹ تو کرتے کہ اوکے بے فکر ہو جاؤ اب میں نہیں پیوں گا، لیکن وہ دوبارہ سے اپنا یہ سلسلہ جاری رکھتے۔ اور پھر پاک سرزمین کے سربراہ مصطفیٰ کمال کے مطابق انہوں نے بھائی کے پاؤں پکڑے کہ بھائی آپ شراب نہ پیئے، یہ آپ کے لیے زہر قاتل ہے۔ یہاں تک کہ سینئر رہنما محمد انور کے مطابق طارق میر نے ان کے لیے لنڈن میں ایک فٹنس سینٹر میں ایڈمیشن بھی کروا دیا۔ بھائی نے وہاں پہ جانے سے انکار کر دیا، لیکن اس کے بعد جب مصطفیٰ کمال وغیرہ نے ان سے بات کی تو تب انہیں ایک ری ہیب میں داخل کروایا گیا، جہاں پہ انہوں نے چند ہفتے قیام کیا اور کافی حد تک سدھر گئے۔ لیکن کچھ ماہ کے بعد دوبارہ اسی طرح سے انہی اوقات میں وہی ڈرنک شروع کر دی۔ ڈپریشن اور فرسٹریشن الطاف حسین کو یہاں تک لے آئی کہ 2013 میں انہوں نے کارکنان کے ہاتھوں سینئر رہنماؤں کی پٹائی کروانی بھی شروع کر دی۔ 90 پر اکثر یکدم سے کہہ دیتے کہ آپ لوگوں کے سامنے کون کون موجود ہے۔ جب وہ بتاتے کہ یہ اور یہ صاحب ہیں تو کہتے جوتا اتارو اور ان کے سر پر مارو۔ یہ حالات ہو چکے تھے۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ 2006 سے 2013 تک ایم کیو ایم نے الطاف حسین کو سنبھالا، الطاف حسین نے ایم کیو ایم کو صرف برباد کیا۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ اس کے بعد ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں الطاف حسین سے راہوں کو جدا کرنا ہے، اور پھر ان سب رہنماؤں کی علیحدگی کا غم الطاف حسین پر اور ہی طرح سے اثر انداز ہوا جب انہوں نے 22 اگست 2016 کی تقریر کی، اور اس میں انہوں نے پاک فوج اور پاکستان کے بارے میں مغلظات بکے۔ یہ تقریر الطاف حسین ان کے کام، نام اور ریپیوٹیشن کے تابوت میں آخری کیل تھی۔ الطاف حسین کو لنڈن میں بھی چین نہیں آیا، انہیں ہمیشہ کسی نہ کسی مقدمے کا سامنا رہا۔ وہاں پر بھی پراپرٹی ایشوز، عمران فاروق قتل کیس کی انکوائری سمیت کئی کیسز بھگتتے رہے۔ اسی وجہ سے کئی دفعہ یہ بھی سننے میں آیا کہ ان کی بیٹی ان کو پالیٹکس میں ریپلیس کرے گی، لیکن ابھی تک کوئی بھی چیز اس حوالے سے فائنل نہیں۔ ایم کیو ایم لنڈن اور ایم کیو ایم پاکستان کی تقسیم اور پاک سرزمین کا قیام کے بعد الطاف حسین کی رٹ پاکستانی کارکنان پر مکمل طور پر کمزور پڑ چکی تھی، اور صحت کے حوالے سے اکثر متضاد اطلاعات بھی سامنے آتی رہیں، جس کی وجہ سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید ان کے بعد ان کی پارٹی کو ان کی بیٹی چلائے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستانی رہنما اس کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں۔
الطاف حسین کی کہانی آپ نے ملاحظہ کی. ہم آپ کے لیے بہت سے دیگر سیاسی اور غیر سیاسی رہنماؤں کی بڑی کہانیاں لے کے حاضر ہوتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.